السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیمی نورانی قاعدہ کے سبق نمبر 4 تنوین کی تختی کے ساتھ محمد ساجد رحیمی آپ حضرات سے مخاطب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 4 تنوین کی تختی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے بچوں کو تختی کے عنوان اور یہ دو زبر دو زیر اور دو پیش سے متعارف کروانے کے لیے اہم ہدایات کے ذیل میں ہم نے کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ یہ چیزیں اگر بچوں کو سمجھا دی جائیں تو تنوین کے بارے میں اہم معلومات بچوں کو حاصل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے دو زبر دو زیر دو پیش کی پہچان کروائی جائے۔ تنوین کے عنوان کے ساتھ، سبق کے عنوان کے ساتھ یہ تنوین، تینوں قسم کی تنوین یہاں لکھی ہوئی بھی ہیں۔ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ بچوں سے پھر یہی بات سوال کے انداز میں پوچھی جائے کہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں، وہ جواب دیں کہ تنوین کہتے ہیں۔ یہی سوال پھر دوبارہ ان سے الفاظ کو بدل کر کیا جائے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، وہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں، تنوین کہتے ہیں۔ یہ بچوں سے کلاس کے اندر جو بچے ہوں، اجتماعی سبق ہو یا انفرادی سبق ہو، تو اس بچے سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تنوین والے حروف پر اکثر غنہ ہوتا ہے، ہمیشہ غنہ ہوتا ہے نہیں بلکہ اکثر غنہ ہوتا ہے، یعنی کہ کبھی غنہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن بچوں کو غنہ کی پہچان اور اس سے کسی حد تک بچوں کو مانوس کرنے کے لیے یہاں سے غنہ کی بھی مشق کروائی جا سکتی ہے۔ غنہ کے بارے میں بچوں کو بتایا جا سکتا ہے۔ غنہ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو کہتے ہیں۔ یہی بات پوچھی جائے کہ غنہ کسے کہتے ہیں، ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، بچے جواب دیں، غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ بچوں سے پوچھا جائے غنہ کی مقدار کیا ہے، ایک الف کے برابر ہے، یعنی کہ دو حرکتوں کے برابر ہے۔ حرکات کی تختی میں ہم نے جتنا حرکت کو لمبا کیا تھا، اس کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کر دیں تو جو مقدار بنے گی یہ ایک الف کی مقدار ہے، اور اس کا اندازہ کھلی انگلی کو درمیان رفتار سے بند کرنے یا بند انگلی کو درمیان رفتار سے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے، یہ ایک الف کی مقدار کا اندازہ ہے۔ اور ایک بات، دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ لکھا ہوا الف اور واو یہ جوڑ اور رواں میں نہیں پڑھا جاتا۔ آگے چل کر بات آ جائے گی کہ وقف میں پڑھا جاتا ہے، مدہ میں اور کھڑی حرکات میں۔ چونکہ وقف میں جو وہ وقف رسم الخط کے مطابق ہوتا ہے، گولتا ہا بن جاتی ہے۔ اسی طرح دو زبر کے تنوین الف مدہ یا یہاں الف لکھا ہو تو وہاں الف مدہ، اور جہاں یا لکھی ہو تو وہاں کھڑی حرکات کھڑا زبر کی طرح وقف ہو جاتا ہے۔ اور را پر دو زبر دو پیش ہوں تو پر، اور دو زیر ہوں تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اور تنوین کی تختی بچوں کو ہجوں کے ساتھ اور رواں دونوں طرح سے پڑھائی جائے گی، اور یہ غنے کے ساتھ اور غنے کے بغیر دونوں طرح سے جو ہے وہ بچوں سے سنی جا سکتی ہے، بچوں کو پڑھائی جا سکتی ہے۔ جن حضرات کا جو معمول ہو وہ اس طرح پڑھائیں۔ اگر غنے کے ساتھ پڑھانے کی عادت ہے تو غنے کے ساتھ بھی پڑھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور غنہ نہ کریں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور دونوں چیزیں اگر بچوں کو کروا دی جائیں تو یہ بھی بچوں کے لیے بہت مفید رہے گا۔ اور تنوین پر غنہ کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا، کس صورت میں غنہ ہوتا ہے کس صورت میں غنہ نہیں ہوتا ہے، یہ سبق نمبر 10 میں آ جائے گا۔ یہاں صرف دو زبر دو زیر دو پیش پر اکثر غنہ ہوتا ہے، اور غنہ کروا دیا جائے اور غنہ نہ کروایا جائے، یہ دونوں طرح سے بچوں سے سبق سن لیا جائے۔ تو آئزانہ مشرے میں ہم نے یہاں یہ بات عرض کر دی ہے کہ جوڑ رواں کے ساتھ یہ پوری تختی پڑھائی جائے، اور پھر رواں شروع سے آخر تک، آخر سے شروع تک، اور ہر سطر اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر بھی تین تین حروف ایک سانس میں ضرور سنے جائیں۔ یہاں بھی ہم نے مخارج ہی کی ترتیب سے یہ تختی ترتیب جو ہے وہ مرتب کی ہے۔ حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ نے بھی مخارج ہی کی رعایت رکھی ہے، لیکن حضرت نے مخارج کو آخر سے شروع کیا ہے۔ اپنی نورانی قاعدے کے اندر اوٹوں والے حروف کو پہلے لائے ہیں، زبان والے حروف درمیان ہی میں رہے ہیں، اور گلے والے حروف کو آخر میں لے گئے ہیں۔ لیکن ہم نے جس طرح حرکات کی تختی لکھی تھی وہی ترتیب تنوین کی تختی میں بھی قائم رکھی ہے۔ سب سے پہلے حلق والے حروف اور حلق کے آخر سے ادا ہونے والے، اور حمزہ
کا ہم نے جوڑ کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن۔ یہ گلے کے آخر والے دو ہو گئے۔ تو بالکل چھوٹے بچے ہیں تو ان کو یہ دو حروف دیے جائیں اور ساتھ بتا دیا جائے کہ گلے کے آخر سے آواز پیدا کریں۔ اس کے بعد گلے کے درمیان سے بچے آواز پیدا کریں۔ بچوں کو سمجھایا جائے، بار بار ایک چیز سمجھائی جائے تو یقیناً وہ بات ان کے دل پر نقش ہو جائے گی۔ عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، عن عین عن، ہا دو زبر حن، ہا دو زیر حن، ہا دو پیش حن، حن حن حن۔ گلے کے درمیان سے دونوں ادا ہو رہے ہیں، رواں سنا جائے عن عین عن، حن حن حن۔ یہیں سے بچوں سے الٹا جو ہے وہ آخر سے شروع کی طرف بھی سنا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے بچوں کو تختی مکمل کروائی جائے پھر الٹا ان سے سنا جائے۔ اس کے بعد گلے کے شروع والے رواں جوڑ کے ساتھ ہی بچوں سے مکمل تختی سنی جائے، لیکن ہم یہاں چونکہ اساتذہ اکرام سے مخاطب ہیں تو اساتذہ کے سامنے طریقہ ہی عرض کرنا مقصود ہے، پڑھانا مقصود نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو آپ حضرات پڑھا رہے ہوں گے تو وہاں یہ مکمل تختیاں جوڑ کے ساتھ سنی جائیں، جوڑ کے بغیر سنی جائیں۔ یہاں ہم روائیں آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔ غن غن غن، خن خن خن۔ گلے والے چھ حروف ہو گئے، گلے کے شروع والے یہ دو موٹے ہو رہے ہیں اسی وجہ سے، اور ان کے ساتھ تیسرا موٹا ہونے والا حرف بھی قاف، یہ بھی اس تیسری لائن کے آخر میں آ جائے گا۔ قن قن قن، 3 لائنیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اگلی 3 لائنیں کن کن کن، زبان کی جڑ نرم حصے سے موٹا قاف، سخت حصے سے زبان کی جڑ کن کن کن، اپنے مخرج سے ادا ہوں تو غلطی بالکل نہیں ہو سکتی۔ زبان کا درمیان، تالو کے درمیان سے یہ 3 حروف بچوں کو دے دیے جائیں، جن جن جن، شن شن شن، ین ین ین۔ زبان کی کروٹ والا غن غن غن۔ اس کے بعد زبان کے کنارے والے لن لن لن، نن نن نن، 6 لائنیں مکمل ہو گئی ہیں۔ رن رن رن، یہ اس میں چونکہ ایک قاعدہ را کے پر اور باریک ہونے والا آ گیا ہے، زبر پیش پہ را پر تھا، زیر پہ باریک، اور یہاں بھی وہی چیز 2 زبر 2 پیش پہ پر 2 زیر پر باریک، رن پر رن باریک، اور رن قدرے زبر کی مقدار زبر کے مقابل میں جو ہے وہ کم پر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تا، زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کے جڑ میں، تینوں حروف تن تن تن، دن دن دن، قن قن قن۔ زبان کے نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں کے ساتھ ثن ثن سن، رن رن زن، غن غن غن، زن۔ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے پیچھے، یہ 9 لائنیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اس میں زبان کی نوک سے ادا ہونے والے آخری 3 حروف آخری 3 لائنوں میں آ گئے ہیں۔ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے پیچھے، سیٹی کی آواز اس سے قبل جو 3 حروف ہیں ثا ذال اور غا، یہ حرکات کے ساتھ بھی بچوں سے اسی ترتیب سے ہیں، یہاں تنوین میں بھی وہی ترتیب رکھی گئی ہے۔ زن زین زن، سن سن سن، قن قن قن۔ آخر کے 4 حروف اوٹوں والے فن فن فن، بن بن بن، من من من، ون ون ون۔ یہ تختی مکمل اسی طرح جوڑ کے ساتھ، اور اس کے بعد صرف رواں مکمل تختی، پھر آخر سے شروع کی طرف اوٹوں والے یہی حروف ون ون ون، من من من، بن بن بن، فن فن فن، مکمل تختی۔ اب بچوں کے لیے
ان کو مخارج کے مطابق حروف اگر دے دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ بیٹا آپ یہ 4 اوٹوں والے حروف الٹے یاد کر کے لے آؤ، اس کے بعد زبان والے آخر والے جو 3 ہیں، سیٹی والے یہ 3 آخر سے شروع کی طرف یاد کر کے لے آؤ، اس کے بعد زبان کی جو ہے وہ نوک اوپر کی دانتوں کے کناروں کے ساتھ نرم حروف وہ 3، اس کے بعد زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ میں وہ 3 حروف۔ اس طرح بھی بچوں کو مخارج یاد کروائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر یاد کروانے والا کوئی سنجیدہ آدمی ہو اور کوشش کرے تو بآسانی یاد کروائے جا سکتے ہیں، اور جو سمجھے کہ بچوں کو نہیں یاد ہو سکتے ہیں، بچوں کو یاد کروانے ان کے لیے مفید نہیں ہے، تو وہ کوشش ہی نہیں کریں گے۔ جب کسی چیز کی کوشش نہ کی جائے تو یقیناً وہ مشکل بھی لگتی ہے اور وجود میں بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ مکمل تختی الٹی بھی بچوں سے جب سن لی جائے تو پھر اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر بچوں سے یہ تختی ضرور سن لی جائے، اور یہاں یہ دونوں تختیاں سنی جائیں، حرکات کی تختی بھی اور تنوین کی تختی بھی۔ پچھلے صفحے میں بالکل یہی ترتیب حرکات کی تختی میں بھی ہے، اور اس صفحے میں یہاں تنوین کی بھی بالکل یہی ترتیب ہے۔ وہاں ہم نے اوپر سے نیچے ایک حرکت پڑھی تھی آ عی غو، تو یہاں ان عین غن کن شین غن غن دین سن زن سین بن۔ نیچے سے اوپر کی طرف ساری لائنیں سنی جا سکتی ہیں، بچوں سے ایک ایک لائن بھی سنی جا سکتی ہے۔ اب یہ 7 لائنیں ہیں تو بچوں کو 3 لائنیں، 2 لائنیں اور 4 لائنیں، جس طرح استاد بچوں کی استعداد کے بقدر جو ہے وہ سمجھیں کہ اتنا وہ یاد کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے یہ تختیاں الٹی بھی بچوں سے سنی جائیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ہر طرح سے یہ تختی سنی جائے۔ اور نورانی قاعدے کے جو مؤلف ہیں حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ، تو ان کی بھی یہی ہدایات ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے 90% جو اساتذہ ہیں وہ حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ کی ہدایات کو وہ جو ہے وہ نظر انداز کر کے پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب کی خدمت کے لیے زندگی کے آخری لمحات تک اخلاص کے ساتھ قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔